کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے، پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے۔ مشکل کام ہے استاد صاحب، وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہوں تے چل گیا ہے 6 کو مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، وہ دیکھو نا امتی امتی کہتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تم مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، بڑے وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں،
سارے جرم اس نے کیے ہیں، پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی واز سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں، تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں۔ احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا، تو میرے نہ سلام نہیں لئی، بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے، آپ سلام کر دیں۔ رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا۔ ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو، اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے۔ فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے، چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی بھی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔
موڑا آمد تیرا یار پریت وسادی ہماری جان اپنی تے گل کرے گا رب دی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول من میرا پیا ڈول ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا